اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پریپوزیشنز کے متعلق۔ انگلش میں جب بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ پارٹس آف اسپیچ کہلائے جاتے ہیں۔ پریپوزیشنز بھی انہی الفاظ کا ایک حصہ ہیں۔ چلیے اب مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر میں پریپوزیشنز کا کیا کام ہوتا ہے۔ Preposition is a word that is used before a noun to show its relation to some other noun. یعنی preposition ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جسے ایک noun سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے اس noun کا ایک دوسرے noun کے ساتھ تعلق یا رشتہ بتایا جا سکے، یعنی ان دونوں کے آپس کے ریلیشن کے متعلق ایک preposition کی مدد سے پتہ چلتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالیہ از ان دا کچن، یعنی عالیہ کچن میں ہے۔ اس جملے میں پہلا ناؤن ہے عالیہ کیونکہ یہ ایک شخص کا نام ہے، جبکہ اس جملے میں دوسرا ناؤن ہے کچن کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے کہ ناؤن کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ کچن کہتے ہیں باورچی خانے کو۔ عالیہ از ان دا کچن یعنی عالیہ باورچی خانے میں ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ان یعنی میں، اس لفظ کا اس جملے میں کیا کام ہے؟ لفظ ان کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ کچن میں کون ہے؟ کچن میں عالیہ ہے۔ یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عالیہ کہاں ہے؟ عالیہ کچن میں ہے۔ تو اس طرح سے لفظ ان کی مدد سے عالیہ اور کچن کے ریلیشن یا تعلق کے متعلق پتہ چل رہا ہے، یا پھر ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ان یہ بتا رہا ہے کہ کچن کے حساب سے عالیہ کی کیا پوزیشن ہے، یعنی وہ کس جگہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے لفظ ان کہلایا جائے گا ایک پریپوزیشن۔ جیسا کہ پریپوزیشن کے متعلق ہم نے پڑھا تھا، پریپوزیشن از اے ورڈ دیٹ از یوزڈ before a noun to show its relation to some other noun۔ تو چونکہ لفظ ان جو ہے، جو کہ ایک پریپوزیشن ہے، یہ لفظ کچن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے، یعنی کچن کے ناؤن سے پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ لفظ کچن کی ریلیشن کو یا تعلق کو ایک دوسرے ناؤن کے حساب سے بتا رہا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ The book is on the table یعنی کتاب میز کے اوپر ہے۔ اس جملے میں book اور table یہ دونوں ناؤن کہلائے جائیں گے کیونکہ یہ ہیں چیزوں کے نام، اور ان دونوں کا آپس کا کیا تعلق ہے یا ریلیشن ہے، یا پھر ٹیبل کے حساب سے بک کی کیا پوزیشن ہے۔ جی ہاں، بک ہے ٹیبل کے اوپر۔ تو لفظ آن یعنی اوپر کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کہ بک ٹیبل کی کس طرف ہے۔ تو اس طرح سے لفظ آن ہے ایک پریپوزیشن۔ اسی طرح سے یہ ایک اور ایگزامپل ہے۔ The chair is behind the table یعنی کرسی میز کے پیچھے ہے۔ behind یعنی پیچھے۔ تو لفظ behind یعنی پیچھے، اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ چیئر کی ٹیبل کے حساب سے کیا پوزیشن ہے۔ تو اس طرح سے لفظ بیہائنڈ کی مدد سے ہمیں ان دونوں ناؤنز کے آپس کے تعلق کا پتہ چل رہا ہے۔ تو جو الفاظ ناؤنز کے آپس کے تعلق کو بیان کرتے ہیں وہ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں پریپوزیشنز۔ اسی طرح سے لفظ ان فرنٹ یعنی سامنے، beside یعنی ساتھ، away یعنی دور، near یعنی قریب وغیرہ جیسے الفاظ جو ہیں جن کی مدد سے کسی شخص یا چیز کی ایک دوسرے شخص یا چیز کے حساب سے پوزیشن کے متعلق پتہ چلتا ہے، یہ الفاظ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں پریپوزیشنز۔ تو اب آپ پریپوزیشنز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔